الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل کے متعلق چند اہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ حدیث نمبر 1، لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بدنصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی شہادت حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی شہادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرہ کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔